السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد۔ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا، 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں جی 10 سیکنڈ۔
7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ افسوس نے 1 منٹ کا عمل ہے، اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے۔ 1 منٹ کا عمل، زمین 7 آسمان 7، 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ پھر اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات، حیرت انگیز مخلوقات ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں، تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے۔ فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے۔ اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے، یہ شکست دے دیتی ہے۔ بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے۔ زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو، یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی، پر بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی، اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے، اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی، بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے۔ لقمہ مل گیا ہے، لقمہ مل گیا ہے،
اب اس ملے لقمے کو نوری لقمہ کیسے بنانا ہے؟ اگر نوری لقمہ بنانا ہے تو اپنے کھانے کے دوران پہلے بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی مشق کریں. یہ مشق سے ہوگا، بھول جائے گا. شیطان ایسا بھلائے گا کہ بندہ کھانے کے بعد آدھے دن کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے کھانا کھایا اور 7 بار سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. آدھے دن کے بعد پڑھ لیں، قضا کر لیں. عمل کی قضا کریں، پھر عمل کی قضا کریں، پھر قضا کریں. ایک وقت آئے گا یہ شیطان کہے گا کہ یہ مانتا تو ہے نہیں. ایک بابا جی تھے، گھر سے نکلے نماز کے لیے کیچڑ تھی، پھسلے، گر گئے، کپڑے خراب ہوئے، پھر گئے، کپڑے بدلے، پھر آئے، پھر گرے، پھر گئے، پھر گرے، پھر گئے. اب جو گرنے لگے ایک صاحب نے سہارا دیا، بسم اللہ بسم اللہ، مسجد تک پہنچایا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں. تم شیطان اور مجھے سہارا دے؟ یہ کیوں؟ کہا جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے اپنا عزم نہیں توڑا تھا، آپ نے کہا تھا نہیں میں نے مسجد میں جانا ہی جانا ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تھی. جب دوسری دفعہ گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے آپ کے گھر والوں کی مغفرت کر دی تھی. جب تیسری دفعہ توڑا یعنی گرے اور عزم نہیں توڑا، اللہ نے پڑوس کی مغفرت کی تھی. اب میں نے کہا اگر چوتھی دفعہ گرتا ہے کہیں اور فیصلہ نہ ہو جائے، اس کو یہیں سنبھال لو، اس کو یہیں سنبھال لو. بھلا دے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. قضا کریں، پھر قضا کریں، پھر قضا کریں. مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ میں 2 چیزوں کی زندگی میں قضا کر رہا ہوں، ایک مال کی، ایک کھانے کی. وہ کیسے؟ کہا جس مال کی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کی گن گن کے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور زندگی میں جتنے کھانے کھائے تھے ہر کھانے کی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. عجیب آدمی ہے. بس اصل لگ جائے نا، اصل تو دل میں لگ جائے، اصل دل میں لگ جائے. وہ لگ جائے تو پھر ہر چیز کی قضا ہے. کہا سوچ رہا ہوں کہ اتنے سال ہیں، اتنے سال میں نے اتنے دفعہ کھایا ہوگا، یہ اتنے مہینوں کی قضا ہو گئی، پھر اتنے سالوں کی قضا ہو گئی، ہر کھانے کے لیے 7 بار سورۃ فاتحہ. کہا میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، گولیاں ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، رزق بارش کی طرح برسا، برکت بارش کی طرح برسی. اور عزت وہ ہے کہ جو بندے دیکھ کے تھوکتے تھے وہ ویلکم کہتے ہیں، باہیں پھیلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ چاہے دلوں میں عزت ڈال دے، اللہ چاہے دلوں میں نفرت ڈال دے. عزت اور نفرت کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ عزت ڈال دیتا ہے. سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران. اس کی مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے. ہاں چیزیں مشق سے ہوتی ہیں. میں چوراہوں پہ کھڑا دیکھتا ہوں، ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں، پیلا چولا پہن کر، کپڑے پہن کر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں. میں نے اس دن بیٹے کو کہا، میں کہ بیٹا دیکھو یہ فارغ نہیں کھڑا، یہ اپنے ذکر میں لگا ہوا ہے. کر ہر دم ذکر الہی، ہوئے دل دی دور سیاہی، یہ لگا ہوا ہے. وہ فارغ نہیں کھڑا، ڈھول بجا رہا ہے، مشق کر رہا ہے. ہمارے ہاں ایک، میں موچی کی دکان پہ گیا، اس کا بچہ جو ہے نا کیل ٹھونک رہا تھا، ایسے ٹھونک رہا تھا کیل. میں کہا کیل ضائع کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ کیل ٹھونک رہا ہے، اس نے جوتی پہ کیل لگانے ہیں، یہ اس کی مشق کر رہا ہے کہ کیل کو کیسے ٹھوکا جاتا ہے. آج ٹیڑھا کرے گا، سیدھا کرے گا، کل کو انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا. زندگی میں مشق ہوتی ہے، کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس فن کے اندر کمال، پھر جب کمال ہوتا ہے، کمال حاصل ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کسب کمال کن عزیز جہاں شوی. دنیا میں جینا ہے سورۃ فاتحہ کے لقمے کے ساتھ جینا ہے، سورۃ فاتحہ کے کھانے کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے رزق کے ساتھ جینا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو زندگی میں شامل کرنا ہے. اور سورۃ فاتحہ ایسا شامل، ایسی کہ یوں لقمہ ہو، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے.
फिर आप देखें सेहत, अपनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, खुश खुराकी, गैब से दस्तरखान वसी, गैब से बरकत के खजाने, गैब से लुत्फ व करम और अता के खजाने। क्यों? जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी इय्याका नअबुदु, और सारी जो इय्याका नअबुदु में है वो सारी की सारी बे में है, और जो सारी बे में है वो उसके नुक्ते में है। यह हज़ाली का फरमान अर्ज कर रहा हूं। आप सूरत फातिहा पढ़ के खाने को मजेदार कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके खाने को महफूज कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके अल्लाह से मजीद खाने मांग रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के अल्लाह के खजानों से रिस्क के दरवाजे खुलवा रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के रिस्क और वुसअत के दरवाजे नहीं नस्लों के लिए भी खुलवा रहे हैं, नस्लों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं खुद सफेद पोशी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। कुछ ऐसे हैं खुद तवंगरी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए गुर्बत के दरवाजे, फक्र के दरवाजे, मुफलसी के दरवाजे, धक्कों के दरवाजे, दर दर की गदाई के दरवाजे और कर्जों के दरवाजे, हालात की मुश्किलों के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। सूरत फातिहा पढ़ने वाला अपने लिए भी और अपनी नस्लों के लिए रिस्क और वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाता है। क्यों? आमाल पे अल्लाह के वादे हैं, पलने के भी पालने के भी। आमाल पे वादे हैं, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। आमाल पे वादे हैं, अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसका हबीब सच्चा और सच्चों का सच्चा, और हम सच्चे वादे अपने सीने से लगा लें, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। क्या फैसला किया फिर? कोई मुश्किल है? अब कहते हैं रोज एक और नई कहानी सुनाता है और रोज एक नई मश्क डाल देता है, और सारे के सारे असल में ये सारी के सारी वो चीजें हैं जो आपके लिए खैर का जरिया है, जो आपकी नस्लों के लिए बरकतों का जरिया है, और जिसमें आपका दिल मानता है कि वाकई ये हकीकत है। अगर हम ऐसा कर लेंगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, और आने वाले हालात में हमारे लिए बरकत और खैर के फैसले हो जाएंगे। क्या ख्याल? आज के बाद फिर इस पे तवज्जो होगी, इस पे तवज्जो होगी, खूब होगी, इस पे तवज्जो होगी और वाकई होगी। हाँ, वो खाना ही क्या है जो सूरत फातिहा के बगैर हो, वो खाना ही क्या है जो अल्लाह के नूर के बगैर हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अजीब बात लिखी है, मेरे पास उसका हवाला है। कहा एक बाबे से मिला, उसकी उम्र 96 साल। कहते आज तक मैंने कोई बीमारी, मुझे तकलीफ नहीं हुई। कहा मैंने उससे पूछा तेरी सेहत का राज क्या है? अब उनकी सेहत का राज पूछें, एक दुनिया का बहुत बड़ा एटमी साइंसदान ये बात कर रहा है। कहा मेरी सेहत का राज पूछा तो कहा मैंने सेहत का राज, मेरी सेहत का राज ये है कि मैं हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं। हर दाने हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं। मेरी सेहत का राज यही है। जिंदगी में इंशाअल्लाह जीना है और सेहतमंद होके, और जज्बा सेहतमंद होके जीने का ये हो कि अल्लाह तेरी मखलूक की खिदमत करूंगा, तेरे मखलूक के काम आऊंगा और लोगों से मोहब्बत करूंगा, मोहब्बत फैलाऊंगा और मोहब्बत को सारे आलम में पेश करूंगा। मुश्किल या आसान? और वो जो दुआएं हैं बिस्मिल्लाह अला दीनी, सुबहानल्लाह अज़ीम, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मैंने आपको पढ़ानी छोड़ दी, आपने भी पढ़नी छोड़ दी हैं? अल्लाहु अकबर। देखो ये है सबक, याद है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है। और सोते वक्त सूरत इखलास 3 दफा दाएं, 3 दफा बाएं, 3 दफा, ये भी याद है, याद है। अल्लाह अल्लाह
اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ سبق یاد ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ سارے سبق یاد ہیں۔